آیا تو میں نے ماں کو جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا۔ میں نے اپنی ماں کو جلتے ہوئے تندور میں پھینکا تو میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اندر بند کر دیا، مجھے کوٹھری کے اندر بند کیا۔ میں نشے میں تھا، میں بے ہوش ہو گیا، میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گری۔ جب صبح ہوئی، جب صبح دروازہ میں نے کھٹکھٹایا، میری بیوی نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے دروازہ بہت کھٹکھٹایا تو میری بیوی نے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چارپائی پہ ایک جنازہ پڑا ہوا ہے، کفن سے لپٹا ہوا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتا ہے، اللہ تو یوں معاف فرما دیتا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ نہیں کیے۔ تو اللہ تو یوں معاف فرمانے والا ہے، وہ فرماتا ہے میرے بندے آ تو سہی، میں تیری توبہ کو قبول فرمانے والا ہوں، تجھے گناہوں سے بخشش دینے والا ہوں، نجات دینے والا ہوں، میرے بندے آ تو سہی۔ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت مالک بن دینار۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ آپ حج کرنے کے لیے گئے، آپ حج کرنے کے لیے گئے، آپ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، مجھے خواب میں یہ دکھا دے کہ تو نے کتنے لوگوں کا حج قبول کیا ہے اور کتنے لوگوں کا حج قبول نہیں کیا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں زمین پر اور ان کی نگاہیں لوح محفوظ پر ہوتی ہیں، بیٹھتے یہاں ہیں دیکھتے کہیں اور ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ آپ نے دعا کی کہ اے پروردگار عالم، ہمیں دکھا دے کہ کتنے لوگوں کا حج تو نے قبول کیا ہے اور کتنوں کا نہیں کیا۔ آپ جب سوئے خواب دیکھا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا بھی شخص ہے کہ جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ آواز آئی اے مالک بن دینار، جاؤ سارے لوگوں کا حج قبول ہو گیا ہے لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کا حج قبول نہیں ہوا، تو وہ فلاں فلاں شخص تمہیں فلاں فلاں جگہ مل جائے گا، جا کے اس سے ملنا چاہو تو مل سکتے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے جب یہ خواب دیکھا تو اس سے ملنے کی جستجو ہوئی کہ یہ اللہ کا ایسا کون سا بندہ ہے کہ جس کا حج قبول نہیں ہوا، سارے لوگوں کا حج قبول ہو گیا۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور ایک جگہ پہنچ گئے، اس کا نام تھا ہارون بلخی۔ جہاں بلخ سے آئے ہوئے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے ان کے پاس چلے اور کہنے لگے کہ اے بلخ والو، کیا تم فلاں شخص کو جانتے ہو، ہارون بلخی کو جانتے ہو؟ تو جو بلخ سے آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا رے وہ تو بہت زیادہ نیک بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ تو ایک کونے میں ہی بند رہتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، وہ بہت زیادہ نیک ہے، وہ باہر نہیں نکلتے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو حیرت اور تعجب میں آ گئے کہ آخر یہ کیسا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا نیک بندہ ہے، اتنا پرہیزگار ہے کہ باہر نہیں نکلتا، بند کوٹری میں بیٹھا رہتا ہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مجھے خبر ہوئی، یہ پتہ چلا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ آخر یہ کون سا بندہ ہے، آخر کیا معاملہ ہے؟ تو اس کا جب پتہ پوچھا اس کے پاس حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے شخص، اے ہارون بلخی، تم اتنے زیادہ نیک ہو، بند کوٹری میں رہتے ہو، لیکن پھر بھی مجھے معلوم چلا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ جیسے ہی ہارون بلخی نے یہ سنا تو دہاڑے مار کے رونے لگے، کہنے لگا اگر میری اصلیت جانو گے، اگر میرا راز جانو گے نا، تو تم بھی یہاں سے دور چلے جاؤ گے اور میرے لیے بد دعائیں کرنے لگو۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا راز کیا ہے، کہاں دیکھنا چاہتے ہو تو تھوڑا اور آگے آ جاؤ۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ تھوڑا سا آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں، اس کی پیروں میں زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، اس کے پیر زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں ایک زنجیر پڑی ہے اور وہ گردن سے لٹکی ہوئی ہے، اور وہ ہاتھ زنجیر میں پڑ کے گردن سے لٹکا ہوا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا یہ کیا معاملہ ہے، اے ہارون بلخی تو یہ بتا یہ معاملہ کیا ہے؟ تو ہارون بلخی بتانے لگا کہ میرا واقعہ یہ ہے، میرا قصہ یہ ہے، اور صرف تم ہی نہیں ہو، جو بھی اللہ کا بندہ یہاں آتا ہے ہر سال یہی اس کے خواب میں آتا ہے اور وہ میرے پاس آتا ہے اور یہی مجھے خواب سناتا ہے آ کے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔
میں بہت زیادہ گڑ گڑاتا ہوں، روتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، دعا کرتا ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مجھے بتا تو صحیح بات کیا ہے۔ تو ہارون بلخی کہنے لگا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ میں بہت بڑا شرابی تھا، جواری تھا، شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، میں شراب پی کے آتا تھا، گھر والوں کو پریشان کرتا تھا، بیوی کو مارتا تھا، ماں کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ اور یہ شراب کا نشہ پتہ ہے اتنا زیادہ بیکار ہے کہ جو اس نشے میں پڑ جائے تو پھر اس کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ شراب کا نشہ بہت برا ہے، اللہ محفوظ کرے نشہ سے، کہ جو لوگ اس نشے میں پڑ جاتے ہیں بہت مشکلوں سے باہر آ پاتے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ حضرت ہمارا بیٹا شراب کے نشے میں دھت، شراب کے نشے میں پھنس چکا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بھائی شراب کے نشے میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، ان سب کو نشے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نشہ بہت بری چیز ہے، ایک مرتبہ اگر اس کی عادت لگ جائے تو پھر اس کی عادت چھوٹتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام بھائیوں کو نشے جیسی بیماری سے اللہ محفوظ فرمائے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نشہ کرتا تھا، ایک دن ایسا تھا کہ میں نشہ کر کے آیا، میں شراب پی کے آیا، شراب کے نشے میں دھت تھا۔ رمضان شریف کا مہینہ آنے والا تھا، رمضان شریف کا مہینہ بس ایک دن چھوڑ کے آنے والا تھا اور میں شراب کے نشے میں تھا۔ میں گھر پہ آیا، بہت زیادہ مجھے نشہ چڑھا ہوا تھا، تو میری ماں نے مجھے چیخ کے کہا، مجھے ڈانٹ کے کہا اب تو شرم کر لے، کل سے رمضان شریف کا مہینہ ہے، آج تو نے شراب کا نشہ کیا ہوا ہے، آج تو نے شراب پی ہے، توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں، یہ گناہوں سے معافی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ معاف فرما دے گا، توبہ کر لے اللہ معاف فرما دے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے شراب کا نشہ تو بہت تیزی کے ساتھ تھا، میں نے کیا کیا، میں نے اپنی ماں کی بات نہیں سنی بلکہ ان کی بات سن کے مجھے بہت زیادہ غصہ آیا، اور جب غصہ آیا تو میں نے ماں کو جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا۔ میں نے اپنی ماں کو جلتے ہوئے تندور میں پھینکا تو میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اندر بند کر دیا، مجھے کوٹھری کے اندر بند کیا۔ میں نشے میں تھا، میں بے ہوش ہو گیا، میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گری۔ جب صبح ہوئی، جب صبح دروازہ میں نے کھٹکھٹایا، میری بیوی نے دروازہ نہیں کھولا، میں نے دروازہ بہت کھٹکھٹایا تو میری بیوی نے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چارپائی پہ ایک جنازہ پڑا ہوا ہے، کفن سے لپٹا ہوا۔ میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، میرا نشہ اتر چکا تھا، تو بیوی نے مجھے بتایا کہ شرم کر، تو نے اپنی ماں کو اپنے ہی ہاتھوں سے مار دیا ہے، تو نے اپنی ماں کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا، تیری ماں جل کے راکھ ہو گئی، تو نے کیسا پاپ کر دیا، اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا۔ اللہ اکبر۔ ہارون بلخی کہتا ہے کہ میں نے جب اتنا سنا تو میں زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گیا، میں نے اپنا سر زمین پہ پٹک دیا، ہائے یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے یہ کیا کر دیا، اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے کہ اس دن سے میں نے شراب کا نشہ چھوڑا اور میرا نشہ سارا اتر گیا، میرے ہاتھوں سے میری ماں کا انتقال ہوا۔ میں نے کیا کیا، اپنی ماں کو دفن کرنے سے پہلے میں گیا اور اپنا سیدھا ہاتھ جس سے میں نے اپنی ماں کو دھکا دیا، میں نے ایک چاقو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا، اپنے ہاتھ کو کاٹ کے اس کے اندر زنجیر ڈالی اور زنجیر ڈال کے اپنے گلے میں لٹکائی، تاکہ مجھے محسوس ہوتا رہے کہ یہ ماں کے قاتل کا ہاتھ ہے، یہ اپنی ماں کو مارنے والے کا ہاتھ ہے، تاکہ میں یہ محسوس کرتا رہوں کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے مارا ہے۔ میں نے اس دن یہ ہاتھ کاٹ کے اس میں زنجیر ڈال کے اپنے گلے میں لٹکائی اور اپنے پیروں میں زنجیریں ڈال دی، اور اسی دن سے میں اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ لیکن ہر سال مجھے یہی خبر ملتی ہے، ہر سال میرے پاس کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے اور یہی بتاتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں فرمائے گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تو نے واقعی بہت بڑا جرم کیا، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن گناہ کتنا بھی بڑا ہو، اگر سچے دل سے بندہ جب اس پر شرمندگی ظاہر کرتا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہاتھ اٹھا دیے اور اس کے لیے دعا کی اور عریضہ پیش کیا ہے، پروردگار عالم اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے، مولا تو اسے بھی معاف فرما دے
اور اس کی ماں کو بھی اس کے لیے راضی کر دے۔